إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى في موضع آخر وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی بیان کرنے لائق اور زیبا ہے، جو ساری جہان کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آزادی کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو سننے کے بعد ہر انسان کے دل کے اندر ایک خوشی اور مسرت پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ہر قوم جب بھی وہ غلامی سے آزاد ہوتی ہے،
غلامی کے زنجیروں سے باہر آتی ہے، ہر قوم اس کو ایک بڑی نعمت تصور کرتی ہے۔ اسی طرح ہمارا ملک ہندوستان بھی 15 اگست 1947 کو انگریزوں کے ظلم سے، انگریزوں کے زنجیروں سے آزاد ہوا، تو یہ نعمت ہندوستان کے لوگوں کو حاصل ہوئی، تو یہ بھی ایک بڑی اور عظیم نعمت ہے۔ مسلسل جہدوں کے بعد، مسلسل کوششوں کے بعد یہ آزادی ہم کو ملی ہے، اور یہ آزادی یوں ہی ہندوستان کے لوگوں کو یا مسلمانوں کو یوں ہی نہیں ملی ہے، بلکہ جب آزادی پانے کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی تھی، تو ایسے موقع پر انگریزوں نے مسلمانوں کے علماء کو، عوام و خواص کو ظلم کا نشانہ بنا رہے تھے، کالا پانی کی سزائیں دی جا رہی تھی، اور یوں ہی نہیں مسلمانوں کو فندے پر لٹکایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد یہ آزادی کی نعمت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے عوام کو حاصل ہوئی، اور سب سے زیادہ سر فہرست اس آزادی کو دلانے میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ اہم رول رہا ہے۔ تو یہ آزادی جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی، ہندوستان کے لوگوں کو حاصل ہوئی، یہ آزادی بہت ساری محنتوں اور کوششوں کے بعد حاصل ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے جو مسلمانوں نے اس آزادی میں سب سے زیادہ رول اور کردار ادا کیا، اس کے پیچھے بہت ساری وجہیں بھی ہیں، اور یہ بات، یہ تاریخ جو چیخ چیخ کر کے تاریخ کی اوراق میں پکار رہی ہے، یہ مسلمانوں کو بھی جاننا ضروری ہے، ہماری نوجوان نسلوں کو بھی جاننا ضروری ہے، اور ہمارے آنے والے نوجوان نسلوں کے ساتھ ساتھ ان کے اولاد کو بھی جاننا ضروری ہے۔ تو اس آزادی میں سب سے زیادہ بڑا رول، سب سے زیادہ کردار مسلمانوں نے ادا کیا، اور اس کے پیچھے وجہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے اس میں سب سے بڑا رول ادا کیوں کیا۔ سب سے پہلی وجہ کہ مسلمان جس ملک میں رہتا ہے، مسلمان جس زمین پر رہتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، لگاؤ ہو جاتا ہے، اور یہ تعلیم ہمارے تمام انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم مسلمانوں کو دیا ہے۔ تو اس ہندوستان کی مٹی سے ہمارے آبا و اجداد کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے گزرے ہوئے علماء کرام کو اس ہندوستان کی مٹی سے ان کو محبت تھی، ان کو لگاؤ تھا، اس لیے کہ انہوں نے یہ محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا، اور یہی طریقہ، یہی محبت کے اصول ہم نے بھی جناب محمد الرسول اللہ سے حاصل کیا ہے، کہ جس ملک میں رہو، جس وطن میں رہو، اس وطن سے محبت یہ ہر انسان کے فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہے تھے، مکہ کے ظالموں نے، مکہ کے کفار و مشرکین نے
جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے پر مجبور کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ اے مکہ، اس روئے زمین پر تو سب سے مبارک جگہ ہے، سب سے پاکیزہ جگہ ہے۔ واللہ، اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لولا انی اخرجت منکی ما خرجت، کہ اگر کفار و مشرکین مکہ کے ظالم اگر مجھے اس شہر سے، اس ملک سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو اللہ کی قسم ہے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کبھی نہیں جاتا۔ تو ہمارے نبی نے ہم کو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنے زندگی گزارنے والی زمین سے محبت کرنے کا اصول ہم کو ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ تو اسی اصول پر چلتے ہوئے ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کو آزاد کرانے میں، اس ملک کو زنجیروں سے غلاموں، انگریزوں کے غلاموں سے، غلامی سے، انگریزوں کے زنجیروں سے آزادی کرانے کے لیے سب سے زیادہ قربانی ہمارے آبا و اجداد نے دیا ہے۔ اور اس لیے بھی اپنے آل اولاد کو یہ باتیں بتانی ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری فرقہ پرست طاقتیں، فرقہ پرست لوگ اس تاریخ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا کوئی رول نہیں رہا ہے، جبکہ شاعر چیخ کر کے کہتا ہے، گلستان کو جب خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اس لیے ہم کو اپنے آل اولاد کو ان تاریخوں کو بتانا ضروری ہے جو ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ فرقہ پرست طاقتیں دھیرے دھیرے تاریخ کو مٹاتے جائیں، ہمارے آبا و اجداد کے جو قربانیاں ہیں ہمارے آل اولاد کے جسموں سے، ان کے ذہنوں سے یہ تاریخ مٹتی چلی جائے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ قربانیاں ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اس لیے دیا کیونکہ ہمارے نبی نے، ہمارے تمام انبیاء کرام نے ہم کو یہ تعلیم دیا، ہم کو یہ اصول بتایا کہ جس ملک کے اندر رہو، جس زمین کے اندر تم رہو، اس سے تمہاری فطری محبت ہونی چاہیے، اور ہر انسان کو ہوتی ہے، اور اللہ نے ہر انسان کے دل کے اندر رکھ بھی دیا ہے، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے جانوروں کے اندر بھی یہ فطرت اللہ نے رکھ دیا ہے۔ ایک جگہ سے جب دوسری جگہ پر کسی جانور کو بدلا جائے تو اس کی بھی فطرت جاگ اٹھتی ہے۔ تو اللہ نے وطن سے محبت، ملک سے محبت یہ فطری معاملہ بنایا ہے، اور ہر مسلمان کے اندر یہ فطری محبت ہے، اور اصول بھی ہمارے انبیاء کرام نے یہی سکھایا ہے۔ اس ملک ہندوستان کے لیے سب سے زیادہ مسلمانوں نے قربانی اس لیے بھی دیا کہ انگریزوں نے جب ہندوستان کو اپنے قبضے میں لیا تو اس وقت مسلمان اس ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے، مسلمانوں ہی کے ہاتھوں سے انگریزوں نے مسلمانوں ہی سے اس ہندوستان کو اپنے قبضے میں لیا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں چھینا تھا، جسی وجہ سے مسلمانوں کے اندر یہ جوش اور جذبہ برقرار تھا کہ اس ہندوستان ملک کو انگریزوں کے زنجیروں سے، ان کے غلامی سے آزاد کرایا جائے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے سب سے زیادہ جیل جانا پڑا، سب سے زیادہ قربانی دی جانی پڑی، سب سے زیادہ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں کو اپنے سب کچھ قربان کرنے پڑے، یہاں تک کہ کالا پانی کی سزا سب سے زیادہ مسلمانوں نے سہے، یہاں تک کہ پھانسی کے پھندے پر
سب سے زیادہ مسلمانوں کو لٹکایا گیا. تو یہ وجوہات بھی تھے جس سے یہ تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ قربانیاں اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے دی، اور خصوصاً علماء اہل حدیث نے سب سے زیادہ قربانیاں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے دیا. ملک ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ 1740 سے لے کر کے 1857 تک کا دور ہے. یہ پہلی کوشش 1740 سے لے کر کے 1857 تک کا یہ پہلا دور. اس دور میں جو قربانیاں دی گئی صرف مسلمانوں نے دیا. تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، اور تاریخ کے اوراق یہ چیخ چیخ کر کے بتاتے ہیں کہ 117 سالہ آزادی کے اس دور میں جب ہندوستان کے لوگ آزادی کے لیے ترس رہے تھے، انگریزوں کی زنجیروں سے آزادی کے خواہاں تھے، اس دور میں صرف مسلمانوں نے قربانیاں دی. کسی بھی دوسرے قوم کا نام اس میں شامل نہیں ہے. تاریخ کسی دوسرے کا نام نہیں لیتی ہے. تو 1740 سے لے کر کے 1857 تک صرف مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ پہلا دور تھا آزادی تلاش کرنے کا، آزادی ڈھونڈنے کا. اور دوسرا دور 1857 سے لے کر کے 1947 تک کا ہے. اس میں بھی مسلمانوں نے سب سے زیادہ سر فہرست قربانیاں دی ہے. لیکن اس دور میں جو دوسرا مرحلہ ہے، دوسرا دور ہے، اس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے وطن کے لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. ان کو بلایا نہیں جا سکتا. پہلے مرحلے میں سر فہرست مجاہدین آزادی، جس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عالم ثانی، میر قاسم، علی وردی خان، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے جنگ آزادی میں سب سے زیادہ قربانیاں دی، اور اس میں ٹیپو سلطان کا بھی نام شامل ہے. یہ لوگ آزادی کے قریب پہنچے، لیکن کچھ انگریزوں کی دلالی کرنے والے، انگریزوں کی مخبری کرنے والے، میر جعفر، میر صادق، یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کی دلالی کی، خفیہ مسلمانوں کی رپورٹیں، خفیہ مسلمانوں کی جانکاری انگریزوں کو پہنچاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آزادی سے دور رہ گئے. لیکن اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنے مال اور جائیداد کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے جانوں کی بھی قربانی دے کر کے گئے. اس کے بعد جو دوسری جنگ آزادی 1857 سے لے کر کے 1947 تک تھی، اس میں بھی مسلمانوں نے بہت اہم رول ادا کیا. ابوالکلام آزاد، اشفاق اللہ خان، محمود الحسن، یہ سارے لوگ دوسری آزادی میں شریف فہرست تھے. مولانا عبد الخبیر صادق پوری، یہ سارے لوگ دوسری جنگ آزادی میں سب سے زیادہ سر فہرست تھے مسلمانوں کی طرف سے. اور یہاں تک کہ یہ لوگ اتنا اپنی جان و مال کی قربانی کے ساتھ ساتھ ملک ہندوستان کی آزادی لے کر کے ہی رہے، اور انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا کر کے ہی اس ملک کو آزادی دلایا. اور یہ اعتراف صرف تاریخ گواہ نہیں دیتی، اس کے اعتراف اپنے اپنوں کے ساتھ ساتھ دوسرے غیر مسلم بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر کے دیکھیں، اس ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم، آزادی کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو، جب یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا، وہ صادق
پور علماء کرام کی خصوصیت اور ان کی قربانیاں یاد کرتے ہوئے، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے صادق پور گئے، مولانا عبد الخبیر صادق پوری کے پاس گئے اور اعتراف کیا۔ اپنے اعتراف میں انہوں نے یہ بات اعلان کیا، کھلے عام یہ بات انہوں نے اعلان کیا کہ اس جنگ آزادی میں سارے آزادی دلانے والوں کی قربانیاں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور علماء صادق پور کی قربانیاں دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ تو صادق پور کے علماء نے جو خدمات انجام دیا آزادی میں، صادق پور کے علماء نے جو قربانی اپنے مال و جائیداد کی دی، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ بات پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنے اعتراف میں کہا، اس بات کو تسلیم کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، مولانا عبد الخبیر صادق پوری سے کہا کہ اس آزادی کے قربانی کے بدلے آپ کوئی فیکٹری لینا چاہیں، کوئی اور لینا چاہیں مسلمانوں کے لیے، تو ہم وہ چیز بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن قربان جائیے ایسے ایمان رکھنے والے علماء کرام پر، قربان جائیے ایسے امانت رکھنے والے علماء کرام پر۔ مولانا عبد الخبیر صادق پوری نے کہا کہ ہم نے جو یہ قربانی دی ہے اپنے مال کی، اپنے جائیداد کی، اپنے جان کی، یہ ہم آپ سے بدلہ لینے کے لیے قربانی نہیں دی ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے جو قربانی دی ہے ہم آپ سے بدلہ لینے کے لیے نہیں دی ہے، ہم اس کا بدلہ تو صرف اللہ سے لینا چاہتے ہیں، اس کا بدلہ ہمیں صرف اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی شکل میں چاہیے۔ ہم کسی تحفے اور بدلے کے لیے قربانیاں ہم نے نہیں دی ہیں۔ آج ہمیں کو غدار وطن کہا جاتا ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کی قربانیاں ہیں، اور اس کے بدلے جب تحفے کی پیشکش کی گئی، فیکٹری اور کمپنی کی پیشکش کی گئی، تو یہی ہمارے علماء کرام نے اس کو ٹھکرا دیا اور کہا ہم کو اس کا بدلہ صرف اللہ سے چاہیے۔ ڈاکٹر تارا چند نے بھی لکھا ہے کہ جنگ آزادی میں سارے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کے قربانیوں کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خصوصاً انہوں نے لکھا ہے کہ علماء اہل حدیث 8 لاکھ سے زائد علماء اہل حدیث نے اس میں شہادت دی۔ یہ ڈاکٹر تارا چند کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے، انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ جنگ آزادی میں سارے مسلمانوں نے قربانی دی ہے، خصوصاً علماء اہل حدیث صادق پور نے اس میں قربانی دی ہے، اور اس کے اندر 8 لاکھ سے زائد علماء اہل حدیث پھانسی کے پھندے پر انگریزوں نے ان کو لٹکایا۔ تو یہ مسلمانوں کی قربانیاں ہندوستان کی آزادی میں، جس کی نعمت ہم کو 15 اگست 1947 کو ملی، ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان کے اندر بسنے والے لوگ آزاد ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سارے ہندوستان کے باشندے آزاد ہوئے۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے، اس کا اعتراف ہم کو بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے بحیثیت مسلمان ہم نے کیا جہنم سے بھی آزادی کی کوشش کی؟ دنیا کی آزادی کی فکر ہم نے کی، ہم کو ملا، لیکن بحیثیت مسلمان کیا ہم نے کبھی جہنم سے بھی آزادی کی خواہش کی؟ اگر نہیں تو دنیا کے تنگی سے، دنیا کے پریشانی سے، دنیا کی مصیبتوں سے کہیں زیادہ سختی والا، کہیں زیادہ پریشانی والا عالم جہنم کا ہے۔ وہاں کی بھی آزادی کی فکر، وہاں کے بھی آزادی کی کوشش ہم کو کرنی چاہیے بحیثیت مسلمان۔ اور
جہنم سے بچنے کے لیے، جنت پانے کے لیے جس چیز سے سب سے پہلے ہم کو آزادی چاہیے وہ ہے اپنے نفس کی خواہشات۔ اپنے نفس کی خواہشات سے ہم کو سب سے پہلے آزادی ملنی چاہیے، اس لیے کہ سب سے بڑا غلام وہ ہے جو اپنے نفس کے خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ آج انسان اعلان کرتا ہے میری جان ہے میری مرضی، میرا لڑکا ہے میری مرضی، میری لڑکی ہے میری مرضی، اور خود اعلان لڑکیاں بھی کرتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ لیکن شریعت کہتی ہے کہ نفس کے خواہشات کی اتباع کرنا یہ شریعت کا نام نہیں ہے۔ شریعت نام ہے کہ آدمی اپنی پوری خواہشات کو، اپنے پورے اتباع کو شریعت کے تابع کر دے۔ جب دل میں آیا نماز پڑھ لیا، جب دل میں آیا جمعہ پڑھ لیا، جب دل میں آیا حرام و حلال کی تمیز کر لی، شریعت کہتی ہے اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام اس بات کا نام ہے کہ آدمی پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائے، تب جا کر کے وہ جہنم سے آزادی پائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے کہ ہم نے آزادی دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمان جہنم کے آگ سے بھی آزادی پانے کی کوشش کرے۔ اور اسی لیے شریعت اسلامیہ نے خواہشات کی اتباع کرنے والے کو کہا کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ دل جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، دل جیسا اشارہ کرتا ہے ویسے کرتا ہے۔ دل میں آیا نماز پڑھا، دل میں آیا نماز چھوڑ دیا، دل میں آیا حلال کھانے کی کوشش کیا، دل میں آیا حلال کھانا چھوڑ دیا، دل میں آیا اسلام کی پیروی کیا، دل میں آیا اسلام کی پیروی چھوڑ دیا۔ شریعت کہتی ہے یہ خواہشات کی اتباع ہے، اور خواہشات کی اتباع کرنے والا شخص شرک کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواہشات کرنے والا اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے، اس کی عبادت کرنے لگتا ہے، شریعت جیسی چاہتی ہے ویسی نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام کا نام لے کر کے ان کو کہا کہ آپ خواہشات کی اتباع سے باز آ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد کے اندر، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل ولا تتبع الہوی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے آپ کو زمین کے اندر بادشاہ بنایا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا، نبی بنایا، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا کی۔ بادشاہت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد تم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور اپنے خواہشات کی اتباع مت کرنا۔ اس لیے خواہشات کی اتباع کرنے والے کو اس کی خواہشات اس کو گمراہ کر دیتی ہے اور انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لے کر کے کہا کہ اے داؤد تم اپنے خواہشات کی اتباع کرنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ خواہشات انسان کو گمراہی کی طرف لے کر کے چلی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم نے اگر ہندوستان کی آزادی پالی ہے، اس میں اپنی قربانیاں دی ہیں، تو اپنے آپ کو بھی اپنے خواہشات سے آزاد ہونا ہوگا۔ جہنم سے بچنے کے لیے بھی اپنے خواہشات کی اتباع چھوڑنی ہوگی۔ جس طرح شریعت ہم کو حکم دیتی ہے، اپنے آپ کو اس کے تابع کرنا ہوگا۔ اور جہنم سے بچنے کے لیے
جہنم سے آزادی پانے کے لیے ہم کو دوسری جس چیز سے آزاد ہونا ہوگا وہ ہے ظلم و زیادتی سے. ظلم و زیادتی سے ہم کو آزاد ہونا ہوگا. اگر اللہ نے ہم کو پاور دیا ہے، اللہ نے ہم کو طاقت دیا ہے، اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، تو اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا ہوگا. اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو طاقت دیا ہے، تو نے ہم کو پاور دیا ہے. اس طرح کے ظلم و زیادتی سے بچنے کی دعائیں اللہ سے کرنی ہوگی. ایسا نہ ہو کہ ہم ظلم و زیادتی کا استعمال کریں، اپنے پاور کا استعمال کر کے، اپنی طاقت کا استعمال کر کے. ورنہ یاد رکھے فرعون کے بھی ظلم کو اللہ نے برداشت نہیں کیا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 49 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے ظلم سے، اس کے برے عذاب سے ہم نے تم کو بچایا تھا. اللہ نے فرمایا کہ اس کا ظلم کیا تھا، اس کا عذاب لوگوں کے اوپر کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا. ویستحیون نساءکم، تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے. تو ہم نے بھی فرعون کا جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر کے ہم نے فرعون کا خاتمہ کیا. تو جب دنیا کے اندر ظلم و زیادتی عام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کرنے کا بھی طریقہ اس کو معلوم ہے. تو انسان کو اگر اللہ نے پاور دیا ہے، طاقت دیا ہے، مال دیا ہے، تو اس کا بیجا استعمال نہ کرے، اس کا صحیح استعمال کرے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کا بھی، ظالم کو بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. کوئی ظالم یہ تصور نہ کرے کہ ہمارا ظلم چل رہا ہے تو ہم آزاد ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو مہلت دیتا ہے تاکہ انسان اپنے ظلم سے آزاد ہو جائے، اپنے ظلم سے بچ جائے. اور یہی حقیقی مسلمانوں کی پہچان ہے. المعجم الکبیر للطبرانی کی ایک روایت ہے، حضرت اسود ابن اسرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم کو کچھ نصیحتیں کیجئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا آپ اپنے ہاتھ کے مالک ہو؟ اسود ابن اسرم نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں اپنے ہاتھ کا مالک نہیں ہوں تو پھر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اپنے زبان کے مالک ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں اپنی زبان کا مالک نہیں ہوں تو پھر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے ہاتھ کے مالک ہو تو اپنے ہاتھ کا استعمال خیر کے کاموں میں کرو. اپنے ہاتھ کا استعمال ظلم کے بجائے، گناہوں کے بجائے اپنے ہاتھ کا استعمال خیر کے کاموں میں کرو. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم اپنے زبان کے مالک ہو تو اپنے زبان کا استعمال بھلائی کے کاموں میں لگاؤ. اسی لیے اللہ کے رسول نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے اس کا دوسرا بھائی محفوظ ہو. تو معلوم ہوا کہ اگر ہم جہنم سے آزادی پانا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی آزادی پانا چاہتے ہیں، تو ظلم و زیادتی سے دنیا کے اندر آزادی پانا ہوگا. تو معلوم ہوا کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، بہت بڑا کردار نبھایا ہے. وہ کردار ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بھی بتانا ہوگا. لیکن یہی اصل آزادی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان جہنم کی آزادی سے بھی بچنے کی کوشش دنیا کے اندر کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جس طریقے سے ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، ہمیں بھی اس ملک کے لیے قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین اس ملک کے اندر تو امن اور بھائی چارگی پیدا فرما. اللہ العالمین جو نفرت کی بیج بوئے ہیں
اللہ تعالیٰ تو ان کو صحیح سمجھ عطا فرما. آمین. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.